السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، جن لوگوں نے ایپیسوڈ دیکھا ہوگا، کہ اسلام اور کلچر یہ بہت اہم کانسیپٹس ہیں۔ اگر کلچر اسلامک پرنسپلز کو سپورٹ کرتا ہے تو اسلام بھی کلچر کو اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن اگر کلچر اسلامک پرنسپلز کو سپورٹ نہیں کرتا تو ایسے کلچر کو ہمیں ڈیناؤنس کرنا چاہیے اور اسلامک پرنسپلز کو اوپر لانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سیرت کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کلچر کو ڈیناؤنس کیا ہے، کلچر کو ختم کیا ہے اگر وہ اسلامک پرنسپلز، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، ماہ سفر جو سفر کا مہینہ ہے محرم کے بعد، فرمایا کہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، کیوں نہیں کرتے شادیاں؟ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، ایک جرنی میں، سفر کا مہینہ نہیں، ایک جرنی میں تھے، ایک سفر میں تھے، تو ایک جگہ پہنچے جہاں پہ ایک درخت تھا، جہاں پہ مشرکین نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں، اور وہ ان تلواروں کو اس لیے لٹکاتے تھے کہ اس درخت سے کوئی برکتیں حاصل کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا درخت ہو جہاں ہم بھی اپنی تلواریں لٹکائیں اور وہاں ہمیں بھی برکت ملے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ تو وہ جو ان کا کلچر تھا، جو کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا، توحید کے خلاف تھا، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا۔ صحابہ سیکھ رہے تھے وقت کے ساتھ ساتھ، انہوں نے ایک سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ہمارے دین کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، ہم ایسا نہ کریں جو کہ دوسری قومیں کرتی ہیں، یعنی ہم ان کے کلچر کی اتباع نہ کریں، بلکہ ہمیں اصول دیے گئے ہیں، اگر ہماری چیزیں ان اصولوں کے ضابطے کے اندر ہیں تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے پلیز، اسلام کے اصول ہی اصل اصول ہیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پلیز ہم لوگ سمجھیں، ہمارے نکاح، ہماری شادیاں، ہماری باقی رسومات، کسی اولاد کی پیدائش، نکاح، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی کلچر میں عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ پلیز دیکھیں کہ کیا چیز سنت ہے، کیا چیز غیر سنت ہے، کیا چیز توحید کے مطابق ہے، جو کہ ہمارے دین کا سب سے پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر دوسرا جز محمد رسول اللہ، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر خلاف ہے تو اس سے اعراض کرنا، اس سے دور ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے کریج چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے انٹرنل سٹرینتھ چاہیے، اس کے لیے اصولوں پہ کھڑا ہونے کا جذبہ چاہیے۔ علم اسی لیے ضروری ہے کہ ہم علم پہ عمل کر سکیں۔ قرآن اور حدیث کا علم، قرآن اور سنت کا علم اسی لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور ہم اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کو قرآن اور سنت کے علم کے فلٹر سے دیکھیں، اس کے لینس سے دیکھیں، اس کے تھرو اس کو فلٹر کریں، اور پھر اس کو کریکٹ کریں، کریکٹیو ایکشنز لیں۔ اس کے لیے کریج چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ باقی لوگوں کو علم نہیں ہوتا، میں نے علم حاصل کر لیا، تو باقی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب عجیب بات ہے کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہے کئی لوگ
اور لوگ خلاف ہو جائیں گے، جی ہم تو باپ دادا ہمارے ایسے کرتے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا ان کو عقل نہیں تھی، اگر تمہارے باپ دادا کو علم نہیں تھا، اگر وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو کیا تم بھی ہدایت پہ نہ آنا پسند کرو گے؟ کیا تم بھی عقل نہیں کرو گے؟ تو قرآن ایک لاجک دیتا ہے اس کے پیچھے، اور آف کورس قرآن کا لاجک بالکل ویلڈ لاجک ہے کہ اگر ہمارے والد صاحب کو، ہمارے دادا کو، ہمارے پردادا کو، ہماری نانی کو، پرنانی کو، والدہ کو اگر ان کو علم نہیں تھا، اور اگر وہ کوئی بات ایسی کرتے آئے ہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، تو کیا ہم بھی وہی چیز کریں گے جسٹ فار دا فیکٹ کہ میرے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک illogical بات ہے اور قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے. قرآن اور سنت کے فلٹر پہ یہ پورا نہیں اترتے ہیں. تو اس کو سمجھانا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھانا، اپنے بڑوں کو سمجھانا،